عظمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس جانب توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آپ لوگ جائیں دیکھیں، ضرور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ نیچے اس کی تفصیلات بھی دی جا رہی ہیں مضبوط کرنے کے لیے۔ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین خبر یا موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے تبلیغ اور کرناٹک کے راجدھانی شہر بنگلور کے ہوسکٹے میں منعقدہ ایک کامیاب اور بہت ہی کامیاب تبلیغی اجتماع یا پھر جوڑ کا۔ ناظرین گرامی، آپ نے بارہا پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اور تبلیغی اجتماعات میں ان تمام چیزوں پر ہمیشہ سے زور دیا جاتا رہا ہے، اور بنگلور کے ہوسکٹے میں جو گزشتہ 3 دنوں سے بیانات ہو رہے ہیں اس کا مغز نکل کر کے یہی آتا ہے کہ تبلیغ اسلام کا کام ہر زمانے میں جاری رہا، اور موجودہ حالات میں بھی اس کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کی پہلے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں اور میرے ساتھی بھی اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ سورہ یوسف کی 108ویں آیت کا آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں یہی ترجمہ پائیں گے۔ ناظرین گرامی، یہی امت کا اصل مشن ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ امت مسلمہ میں ہر دور میں کم از کم ایک ایسی جماعت کا وجود ضروری ہے جو عام لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں، جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ ناظرین گرامی، ہماری اسکرین پر بدلنے والی یہ تصویریں، ہماری اسکرین پر چل رہی یہ ویڈیوز اور الگ الگ مناظر، یہ سب شہر بنگلور کے ہوسکٹے میں منعقدہ تبلیغی اجتماع کے وہ خوبصورت منظر ہیں جہاں بھارت بھر سے مختلف علاقوں سے، مختلف ریاستوں سے، مختلف اضلاع سے، مختلف تعلقات جات سے جمع ہوئے ہیں، اور سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ کس طرح خود بھی عمل کریں مکمل دین پر اور دوسروں کو دعوت دیں۔ ناظرین گرامی، فرداً سارے ہی مسلمان ان احکام قرآن کی مخاطب ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، دین اسلام دعوت کو لے کر اپنی پوری دنیا پر چھا جائیں، اور غیر مسلم لوگوں کو اللہ کی بندگی و اطاعت کی طرف بلائیں، خود بھی عمل کریں اور مسلم بھائیوں کو بھی اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش ہو۔ امت مسلمہ کو دیکھ کر دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور انسانیت کے لیے حقیقی راہ نجات کیا ہے۔ اس گواہی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کا حق ادا کیا، پوری زندگی اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے رہے، اور اسی طرح اس کا حق ادا کیا جائے اور پوری زندگی اس مشن کو زندہ اور قائم رکھا جائے۔ ناظرین گرامی، گزشتہ 3 دنوں سے مختلف جو بیانات ہو رہے ہیں، تمام لوگوں کا اور تمام بزرگان دین کا اور تبلیغ سے جڑے ہوئے اہم ترین ذمہ داروں کا، اکابرین کا یہی پیغام تھا کہ لوگوں کو جوڑا جائے۔ یہ دنیا جس طرح سے اس وقت جو ہے تباہی کی جانب جا رہی ہے، جس طرح سے اس وقت بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، جس طرح سے یہاں پر اس وقت دنیا کی جانب انسان مائل ہوتا ہوا جا رہا ہے، وہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں خود کو دین سے جوڑے رکھنا اور پھر اپنے بھائیوں کو دین سے جوڑے رکھنے کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام دینا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہی مشن ہے ہماری، یہی تحریک ہے۔ یہ کہتے ہوئے تبلیغی جماعت کے اس ہوسکٹے میں منعقدہ جو بنگلور شہر کا مضافاتی علاقہ ہے، وہاں سے یہی پیغامات دیے جا رہے تھے۔ ناظرین گرامی، شرح و تفسیر میں مفسرین کی صراحت ملتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو روز محشر اللہ کی عدالت میں اس بات کی شہادت دینی ہوگی کہ اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو جو ہدایت ملی تھی، ہم مسلمانوں نے اسے تیرے عام بندوں تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اے اللہ، تیرے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے
ہم کو جو دین حق ملا تھا ہم نے اسے منوعاً پوری دنیا تک پہنچا دیا اور اسے قبول کرنے کی عام دعوت دی۔ ظاہر ہے اس دنیا میں اگر ہم نے دعوت دین کا کام نہیں کیا اور اللہ کے بندوں تک دین حق کا پیغام لے کر نہیں پہنچے اور ان کو قبول اسلام کی دعوت نہیں دی تو آخرت میں اللہ کے دربار میں یہ گواہی ہم کیسے دے سکیں گے؟ آخری خطبے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع سے گواہی لی تھی کہ تم سب اس بات کے گواہ رہنا کہ مجھ پر تبلیغ دین کی جو ذمہ داری تھی میں نے اسے ادا کر دیا ہے۔ اسی طرح آج دنیا کے عام انسانوں تک اس ہدایت کو پہنچانے کی ذمہ داری ہم مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ غور کیجئے، کیا امت مسلمہ پوری دنیا کو مخاطب کر کے کہہ سکتی ہے کہ اے دنیا والوں تم سب گواہ رہنا کہ اللہ تعالیٰ نے بحیثیت امت مسلمہ ہم پر تبلیغ دین کی جو ذمہ داری ڈالی تھی وہ ذمہ داری ہم نے ادا کر دی ہے۔ پوری دنیا تو کیا ہم اپنی بستی یا قرب و جوار کے غیر مسلم باشندوں کو اور اپنے بھائیوں کو مخاطب کر کے بھی ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم نے مطلوبہ انداز میں اب تک دین کی بات پہنچائی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین گرامی تبلیغ جماعت کے ذریعے سے کوششیں ہوتی ہیں اپنے بھائیوں کو جوڑنے کی اور خود جو ہے دین کی زندگی پر عمل کرنے کی۔ یہی پیغام ہمیشہ سے دیا جاتا رہا ہے ان اجتماعات سے، ان جوڑ سے اور مختلف گشتوں کے ذریعے سے، اور اسی کی جانب جو ہے اس وقت پورے کرناٹک کے مسلمان ہی نہیں بلکہ جو ہے دور دراز ریاستوں کے لوگوں نے بھی یہاں جمع ہوئے۔ گزشتہ 3 دن سے یہی پیغام دیا جاتا رہا اور جو ہے پورا خسکٹا اس موقع پر جو ہے اسلام کے متوالوں سے اور اسلام کے چاہنے والوں سے بھر گیا تھا، اور یہ مناظر اسی جانب آپ کی جو اشارہ کرتی ہیں۔ اور بڑی کامیابی کے ساتھ تبلیغ دین کا یہ اجتماع جو ہے منعقد ہوا، بڑے بڑے بزرگان دین نے شرکت کی اور مختلف حلقوں سے، مختلف اداروں سے، مختلف دیہاتوں سے لوگوں نے شرکت کرتے ہوئے اپنا جو ہے وقت بھی دیا اور جو ہے دین سے ساتھ جڑنے کا بھی وعدہ کیا گیا اور یہ ارادہ لیا گیا کہ جو ہے کسی بھی طرح اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعائیہ کلمات کے ساتھ ناظرین گرامی یہ ہسکٹے میں منعقدہ بنگلور کا 3 روزہ اجتماع جو ہے پوری کامیابی کے ساتھ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا اور لوگوں نے اس سے خوب استفادہ بھی کیا۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ گرامی مغربی بنگال میں اپوزیشن لیڈر سویندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ مغلوں کے ناموں اور نشانوں کو اکھاڑ کر پھینک دینا چاہیے۔ واضح ہو کہ حال ہی میں راشٹرپتی بھون کے مغل گارڈن کا نام تبدیل کر کے امرت ادیان رکھا گیا ہے۔ مکتوب انڈیا کی خبر کے مطابق ادھیکاری نے خبر رساں ایجنسی ANI سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یعنی مغلوں نے بہت سارے ہندوؤں کو قتل کیا اور مندروں کو تباہ کیا۔ ان کے نام سے منسوب تمام جگہوں کی نشاندہی کر کے ان کا نام تبدیل کیا جائے۔ اگر BJP بنگال میں اقتدار میں آتے ہیں تو ہم 1 ہفتے کے اندر تمام برطانوی مغل ناموں کو ہٹا دیں گے۔ امرت ادیان مغل گارڈن راشٹرپتی بھون آنے والے سیاحوں کے لیے پرکشش مقامات میں سے ایک تھا۔ BJP کے زیر قیادت مرکز ریاستی حکومت نے حالیہ برسوں میں خاص طور پر مغل حکومت اور ہندوستان کی مسلم تاریخ سے وابستہ بہت سے تاریخی مقامات اور مقامات کے نام تبدیل کر دیے ہیں۔ ایسے حالات میں آپ جو ہے تعصب اور عصبیت اور مسلم دشمنی کس طرح بڑھتی جا رہی ہے اس کا اندازہ تو لگا ہی سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے حادثات اور اس طرح کے واقعات سامنے آنے کے بعد آئندہ جا کر کے کیا کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی ایک واضح اور روشن باب لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ادھر خبر آ رہی ہے کہ ہفتے کے روز ایران کے شہر اصفہان میں ایک فوجی فیکٹری کو نشانہ بنانے کے لیے کیے جانے والے ڈرونز حملوں کے اثرات جاری ہیں۔ حملے کے اعلان کے بعد سے اس پر رد عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ تہران نے کھلے عام حملے کا الزام اسرائیل پر لگایا ہے۔ امریکی میڈیا نے اس کارروائی میں واشنگٹن کی شرکت کی اطلاع دی، تاہم پینٹاگون نے ان رپورٹس کی مکمل تردید کر دی ہے اور کہا کہ ایران میں کسی بھی کارروائی میں امریکہ شریک نہیں ہوا اور اس کارروائی کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ لگ رہا ہے۔ اصفہان میں فوجی فیکٹری پر حملے کے اثرات نے
اب آگے بڑھ کر یوکرین بحران کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کے دفتر کے مشیر میخائلو پوڈولک کی ایک ٹویٹ نے اصفہان میں فیکٹری پر حملے میں یوکرین کی ممکنہ شرکت کے بارے میں تہران کی شکوک و شبہات کو پیدا کر دیا ہے۔ پوڈولک نے ایرانی فوجی فیکٹری پر بمباری پر اپنے تبصرے میں کہا کہ جنگ کی منطق جان لیوا اور ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ یہ منطق جنگ کے مرکزی کردار اور اس کے ساتھیوں کو معاوضہ دینے پر مجبور کرتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران میں ہونے والے دھماکے جس میں ڈرونز کے ذریعے میزائل اور آئل ریفائنریوں کی پیداوار کو نشانہ بنایا گیا ہے، اسے یوکرین پہلے ہی خبردار کر چکا تھا۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح ایران کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ایران پر حملے کے بعد اس وقت جو ہے یوکرین پر حملہ کرنے کی صاف اور واضح طور پر تہران نے دھمکی دے دی ہے۔ کہا کہ اس میں اگر یوکرین شامل نظر آتا ہے تو پھر ایران یوکرین پر حملہ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ گرامی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ موسم بہار میں اسرائیل کی جانب سے حملوں کے آغاز کے بعد سے ظالم دہشت گرد اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس میں فلسطینی حملوں میں 19 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ سال کے آخر میں ہونے والے حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 30 تک پہنچ گئی۔ جمعرات کے روز مغربی کنارے کے علاقے جنین پہ اسرائیلی حملے میں ایک معمر خاتون سمیت 9 افراد شہید ہوئے تھے، جبکہ جمعہ کے روز مشرقی یروشلم میں ایک یہودی بستی میں ایک فلسطینی مسلح شخص نے 70 سالہ خاتون سمیت 7 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ دریاسنا ہفتے کے روز مشرقی یروشلم میں ایک فلسطینی حملہ آور نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ جنین میں چھاپہ مار کارروائی کے بعد فلسطینی اتھارٹی نے، جس کے مغربی کنارے میں محدود انتظامی اختیارات ہیں، اسرائیل کے ساتھ سیکورٹی تعاون کا معاہدہ معطل کر دیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح لگاتار اس وقت جس طرح سے اسرائیل بھی جہنم واصل ہوتے جا رہے ہیں فلسطینیوں کے ہاتھوں، اور ادھر ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوجیوں کا ظلم بھی بڑھتا جا رہا ہے، تو اس درمیان میں سعودی عرب نے صاف اور واضح طور پر کہا ہے اور خبردار کیا ہے کہ ایسی صورتحال میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان خطرناک کشیدگی بڑھ سکتی ہے، اور یہ جو ہے بہت ہی مشکلات پیدا کر دے گی۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،